یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے آزاد۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام سے تمام ناظرین بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا سلام۔ میں خدا کا خادم آج آپ کے لیے خدا کا کلام لایا ہوں تاکہ آپ کلام کو سنیں اور برکت پائیں۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھیں گے زبور 119واں اور اس کی 71ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کو تمام زندگی کے لمحات میں سکھاتا ہے، اور انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی کے لیے باعث رہنمائی اور باعث برکت ہوتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہمارا استاد ہے، اور زندگی کی تمام کیفیات میں تو اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ آج اپنے کلام سے ہمیں سکھانے کو ہے۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر اور اپنے مشاہدے سے نہیں بلکہ خداوند تیرے کلام کے مطابق تیرے روح کی تحریک سے تیری باتوں کو بیان کروں۔ اے خداوند حاضرین اور تمام ناظرین پر تیرا بابرکت ہاتھ چاہتا ہوں، ایک ایک کے ذہن کو تیار کر تاکہ تیرے کلام مقدس سے سیکھے۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی۔ ہم زندگی کی تمام کیفیات میں خدا سے سیکھتے ہیں، اور خدا شب و روز ہمیں سکھاتا ہے، تمام حالتوں میں، تمام کیفیات میں، اور اسی طرح خدا مصیبت میں اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو خدا سے جدا ہیں، گناہ میں زندگی گزارتے ہیں اور خداوند زندہ خدا کے تابع نہیں، وہ ان مصیبتوں میں خدا سے شکوہ کرتے اور ان مصیبتوں میں خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایماندار مصیبت میں خداوند سے سیکھتا ہے، اور جب وہ سیکھ لیتا ہے اور پھر غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی، کیونکہ مصیبت نے اسے ایک ایسا سبق سکھا دیا ہوتا ہے جس سے اس کی زندگی سنور جاتی ہے اور جس سے اس کی زندگی میں برکات نازل ہوتی ہیں۔ جب ہم زبور 119واں اور اس کی 71ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے، اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ اس کے آئین، اس کے احکام اور اس کے قوانین اور اس کے ضابطے کو ہم مصیبت میں سیکھتے ہیں، اور جب ہم مصیبت میں سیکھ لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی۔ خدا کے ہر کام کو اچھا کہیں، جب مصیبت میں وہ سکھائے تو اس مصیبت میں کہیں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، کیونکہ خدا کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو ہمارے نقصان کے لیے ہو، بلکہ جو ہمیں نقصان بھی لگ رہا ہے لیکن اس میں بھی وہ بھلائی پیدا کرتا ہے، اس میں بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ ہماری شخصیات کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے اذہان کو اپنے کلام کے تابع کرنا چاہتا ہے اور سکھاتا ہے
کہ ہم کیسے اس کی حضوری میں رہ سکتے ہیں۔ جب ہم زبور 119واں اور اس کی 67ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، اس راہ سے یعنی راہ حق سے گم ہوا تھا، الگ ہوا تھا، دور ہوا تھا، اور زبور نویس کہتا ہے کہ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب مصیبت میں سیکھ لیا، اور جب مصیبت میں سیکھ لیا تو خدا کا شکر کرتا ہے۔ اور 67ویں آیت میں لکھا ہے، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ مصیبت میں اس سے تابعداری کو سیکھا کہ کیسے خدا کے آئین، خدا کے احکام کے تابع ہونا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مصیبت میں نے تیرے کلام کو سنا، میں نے اس سے تربیت پذیر ہوا، اب میں اس کے تابع ہوں، اب میں مانتا ہوں، اطاعت کرتا ہے۔ اور جب مصیبت پر غور کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی۔ جب آپ مصیبت اٹھاتے ہیں اور اس میں سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس میں سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے خدا کے آئین کے تابع ہونا ہے، اور خدا مصیبت میں یہی چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں۔ مصیبت میں وہ چاہتا ہے آپ اس کی طرف رجوع لائیں، لیکن بہت سے لوگ مصیبت میں خداوند سے جدا ہوتے ہیں، وہ جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ نافرمانی کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں مصیبت اور بڑھتی ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب مصیبت میں ہم خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، مصیبت میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، مصیبت میں خدا کا کلام پڑھتے ہیں، خدا کا کلام جب ہم اس مصیبت میں پڑھتے ہیں، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم کیسے اس مصیبت سے نکلے، ہم کیسے اس دکھ سے نکلے، ہم کیسے اس پریشانی سے نکلے، اس لیے کہ ہمارا خدا اپنے لوگوں کی بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی مرضی کے مطابق، اس کے آئین کے مطابق اور اس کی رضا کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارے۔ اور جب وہ خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو خدا اس مصیبت کو اپنی قدرت سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ مصیبت میں ہم بڑھتے ہی چلے جائیں۔ مصیبت اٹھانے سے پہلے زبور نویس کہتا ہے کہ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، گمراہی کی زندگی بسر کرتا تھا، لیکن مصیبت اس کے خیالات، اس کے ارادوں اور اس کی سوچوں کو تبدیل کر کے خدا کے تابع کر دیا۔ اب اس کی سوچ خدا کے تابع ہو گئی۔ اب جب وہ مصیبت پر نظر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، ہو سکتا ہے آپ بھی مصیبت اٹھا رہے ہوں لیکن آپ خدا کی طرف رجوع نہیں کرتے، آپ دعا نہیں کرتے، آپ اس کے کلام کو نہیں پڑھتے اور اس کے آئین کو نہیں سیکھتے، اور جب تک آپ سیکھیں گے نہیں مصیبت جاری رہے گی۔ جب تک مصیبت آپ کی زندگی میں رہے گی آپ اس دنیا میں دکھ اور مصیبت میں زندگی گزاریں گے۔ آپ کوشاں ہوں گے لیکن کوئی جادوگر آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی جوتشی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی ملنگ آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو اس مصیبت سے چھڑا نہیں سکتا، اس لیے کہ جب خدا مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کا منصوبہ ہے کہ آپ اس کے آئین کو سیکھیں، اور جب تک آپ نہیں سیکھتے مصیبت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ مصیبت بندے کو خدا کی حضوری، خدا کی قربت اور خدا کی تابعداری میں لاتی ہے۔ جب ہم زبور 25واں اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے آئینے میں ہم سیکھتے ہیں۔ زبور 25واں اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، تو میری مصیبت اور جان فشانی کو دیکھ اور میرے سب
गुनाह मुआफ फरमा। जब मुसीबत में आप खुदा के कलाम पर नजर करते हैं, उसके आइन को सीखते हैं, और उसका आइन ये है कि उसके हुक्मों की फर्माबरदारी में जिंदगी नहीं है, उसके हुक्मों की नाफरमानी में जिंदगी नहीं है, लेकिन उसके कलाम में और उसकी फर्माबरदारी में और उसकी हुजूरी में रहने से जिंदगी है। अजीजों, आज खुदा चाहता है आप उसके ताबे हो जाएं। खुदा चाहता है आप उस मुसीबत में जो आपकी जिंदगी में है, आपके खानदान में है, आपकी अज़दवाजी जिंदगी में है, आपकी कारोबारी जिंदगी में है, आपकी माशरती जिंदगी में है, आप इस मुसीबत से अगर निकलना चाहते हैं तो उसके आइन को सीखें। और उसका आइन ये है कि गुनाह मुसीबत का सबब है। और जब आप अपने गुनाह को मान लेते हैं, आप अपने गुनाह का इकरार करते हैं, आप एतराफ करते हैं, क्योंकि आपने सीख लिया कि गुनाह आलूदा जिंदगी मुसीबत का बायस है। आपने सीख लिया कि गुनाह मुसीबत में मुब्तला करते हैं। आपने सीख लिया कि गुनाह के बायस खुदा से जुदा होते हैं। और यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर आप ये सीख लेते हैं मुझे यीशु के कदमों में आने की जरूरत है। आप ये सीख लेते हैं कि वो खुदा जो मौत और कब्र पर फाते हैं, वो यीशु जिससे मेरा कफारा दिया है, और इस मुसीबत में मैं उसके कदमों में आऊं और उसके हुजूर आकर अपने गुनाहगार होने का इकरार करूं। और जब आप ये सीख लेते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में मुसीबतों का सिलसिला खत्म हो जाता है। मुसीबत में इंसान खुदा की तरफ देखता है और खुदा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराता है, और फिर खुदा से कहता है कि खुदा मेरी मुसीबत और जान फशानी को देख, मेरी मुसीबत को देख, मेरी जान फशानी को देख, मेरे दुख को देख, मेरी बीमारी को देख, मेरी असियत को देख, मेरी गुर्बत को देख, मेरी बेरोजगारी को देख। और फिर खुदा अपनी तवज्जो करता है और इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में गुनाह है, और गुनाह के साथ खुदा की हुजूरी और उसकी रिफाकत में रह नहीं सकता। फिर इंसान उस गुनाह से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने गुनाह का एतराफ करता है, अपने गुनाह को मान लेता है। और यही खुदा आपको सिखाना चाहता है कि आपकी मुसीबतों का सिलसिला खत्म करना चाहता है, लेकिन आप तक आपने नहीं सीखा। अब कई साल बीत गए हैं आपकी मुसीबत को, कई साल हो चुके हैं आपके दुख को, लेकिन आपने सीखा नहीं है। आज खुदा आपको सिखाना चाहता है और वो आपसे कलाम करता है, और वो चाहता है आप ज़बूर नवीस की तरह अपने गुनाह को मान लें और कहें कि खुदा मैंने गुनाह किया है, और ऐ खुदावन तू मुझे इस गुनाह से छुड़ा, ऐ खुदा तू मुझे निजात बख्श, ऐ खुदा तू मुझे रहाई बख्श। और जब आप खुदा के हुजूर आकर अपने आप को उसके ताबे करेंगे तो यकीनन वो आपकी जिंदगी से हर एक बहरान को दूर करेगा। ज़बूर 107वां और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकरदारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। फिर रीजन आपको मालूम हो जाता है, सबब मालूम हो जाता है कि मेरी मुसीबत का सबब क्या है। अहमक अपने गुनाहों के सबब से, अपनी खताओं के सबब से, अपनी नाफरमानियों के सबब से, खुदा से दूरी के सबब से मुसीबतों में पड़ते हैं। मुसीबतें इसलिए आती हैं कि गुनाह में मुब्तला है, और बाइबल बयान करती है वो शख्स अहमक है जो खुदा से नहीं सीखता, क्योंकि खुदा का कलाम दानाई से भरा है और हिकमत का सरचश्मा खुदा है, और खुदा अपने कलाम से अक्ल देता है, दानाई बख्शता है, हिकमत बख्शता है, खिर्द का रूह बख्शता है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अहमक अपनी मुसीबत में इसलिए मुब्तला होते हैं अपने गुनाहों के सबब से, खुदा की नाफरमानी करने के सबब से। लेकिन जब वही अहमक खुदावंद की तरफ रुजू लाता है तो वो अहमक नहीं रहता, फिर खुदा उसे दानाई से भरता है
اور اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ مصیبت میری زندگی میں اس لیے ہے کہ میری زندگی میں گناہ ہے، اور گناہ کیسے میں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں، پھر وہ مسیح کے پاس آتا ہے جو معاف کرنے والا ہے، اور جس کی زندگی میں معافی دینے کا ہم اس کی خصوصیت کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح معاف کرنے والا ہے۔ اس نے اس عورت کو جو عین فعل کے وقت پکڑی گئی اسے معاف کیا، اسے مفلوج کو جسے لایا گیا معاف کیا، اس کے گناہوں کو معاف کیا، اور مسیح نے صلیب پر ان لوگوں کو جو اسے ٹھٹوں میں اڑاتے تھے معاف کیا، ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے خلاف کام کیا ان کو معاف کیا۔ اور آپ جب یہ سیکھ لیتے ہیں کہ میرا یسوع معاف کرنے والا ہے، آپ اس کے حضور آتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں آئے یسوع مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، میرے گناہ کو اور میری تمام تقصیروں کو، میری گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا دیں۔ جب آپ اس کے حضور آ کر یوں کہتے ہیں پھر خدا آپ کو معاف کرتا ہے، اور یہ ہے اس کے آئین کو سیکھ لینا۔ وہ چاہتا ہے آپ مصیبتوں میں مبتلا نہ رہیں۔ گناہگار جب اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑا ہوں، اور جب وہ سوچتا ہے کہ اب میں مصیبت سے نکلنے کے لیے گناہ سے تائب ہو جاؤں، اور جب وہ ایسا سوچتا ہے اس کی زندگی سے مصیبتیں جاتی رہتی ہیں۔ عزیزو، مجھے سکن کینسر تھا، بہت بڑی مصیبت میں تھا، ڈاکٹر کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے بھی زندہ نہیں رہوں گا، اور اس مصیبت میں میں نے سیکھا، بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف، میں نے سیکھا، میں نے خدا کے آئین کو سیکھا، اور اس سے پیشتر کہ میں خدا سے کینسر سے شفا کے لیے دعا کرتا، میں نے سیکھ لیا اس مصیبت میں کہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلے میں نے گناہ سے توبہ کی، میں نے اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر نظر کی کہ جو خدا سے جدا ہیں، اور میں نے سوچا کہ خدا میں تیرے ساتھ پیوست ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو معاف کر، میرے گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا دے اور مجھے پا کر۔ اور میں نے جب زندہ خدا کے حضور آ کر اپنے گناہ کا اقرار کیا، اپنے گناہ کو مان لیا، اور میں نے خدا کے حضور توبہ کی، تو خدا کے بیٹے یسوع نے مجھے معاف کیا، خدا باپ نے معاف کیا، اور خدا کے پاک روح نے میری زندگی میں کام کیا، اور اس کینسر کو اس سے جڑ سے اکھاڑ دیا، اس دکھ کو میری زندگی سے دور کر دیا، اور اب 18 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں، خدا کی حضوری میں چلتا ہوں، اور کامل صحت کے ساتھ، اس لیے کہ میں نے سیکھ لیا کہ کیسے مصیبت دور ہو سکتی ہے، کیسے کینسر جا سکتا ہے، کیسے بیماریاں جا سکتی ہیں، کیسے بحران دور ہو سکتے ہیں، کیسے دکھ زندگی سے دور ہو سکتے ہیں۔ اور اگر میں مصیبت پہ نہ پڑتا تو میں گمراہ رہتا، جیسا زبور نویس کہتا ہے کہ مصیبت سے پہلے میں گمراہ تھا، گمراہی کی زندگی بسر کرتا تھا، لیکن مصیبت نے مجھے راہ راست کی طرف گامزن کیا۔ دکھ اور مصیبتیں، بحران آپ کو خدا کے قریب کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں لاتے ہیں، اور آج خدا آپ سے مخاطب ہے، خدا آج آپ سے کلام کرتا ہے، خدا چاہتا ہے آپ کی مصیبت ختم ہو۔ اور کتنے سال ہو چکے ہیں، کتنے مہینے ہو چکے ہیں، کتنا عرصہ ہو چکا ہے، آپ مصیبت اور بڑی مصیبت میں، آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا راہ نظر نہیں آتا، آپ گویا ایک بند گلی میں ہیں جہاں سے نکل نہیں سکتے، جہاں سے وے آؤٹ نہیں ہے، لیکن وے آؤٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصیبت میں سیکھ لے کہ یسوع مسیح میری مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اور سیکھ لے کہ گناہ سے تائب ہو کر میں مصیبت سے نکل سکتا ہوں، سیکھ لیں
کہ اپنے گناہ کو مانیں۔ بسا اوقات لوگ اپنے گناہ کو مانتے نہیں، اپنی ان غلطیوں کا اعتراف نہیں کرتے اور خدا کے حضور آ کر معافی نہیں چاہتے۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے آپ زندہ خدا کے قدموں میں آئیں اور مصیبت میں آپ خداوند سے معافی چاہیں، اور وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کی زندگی سے دکھ اور مصیبتوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ محبت سے بھرا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس کے لیے کام کریں۔ اور آج میرا ایمان ہے جب آپ سیکھ لیتے ہیں اور زبور نویس کی طرح کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی، پھر آپ کی زندگی سے مصیبتوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ یعقوب کا عام خط 5واں باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اگر مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے۔ جب آپ دعا کرتے ہیں اس مصیبت میں خدا کے حضور آتے ہیں، اور اس مصیبت میں خداوند زندہ خدا کے تابع ہوتے ہیں، اس مصیبت میں آپ سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ خدا سے بات کرتے ہیں پھر آپ کو اپنی زندگی پر پشیمانی ہوگی کہ اس مہربان خدا کا میں نافرمان رہا، اس شافی خدا کا میں نافرمان رہا، اس دینے والے خدا کا، مہیا کرنے والے خدا کا میں نافرمان رہا، اور احساس پشیمانی اس وقت آتی ہے۔ آپ کو اس وقت پشیمانی ہوگی جب آپ سیکھ لیتے ہیں، پھر آپ اپنے گناہ کو مان لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا میں گنہگار ہوں، آئے خدا میں اپنے گناہوں کو مان لیتا ہوں، میں اپنی ناراضی کی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں، اور اب چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کرے، چاہتا ہوں میرے گناہوں کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا دے۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں عزیزو، مصیبت زدہ ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں، مصیبت میں دعا کرتے ہیں، آپ کے خدا کے ساتھ تعلقات بحال ہو جاتے ہیں۔ یعقوب 5واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے، جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا، اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، اگر اس سے گناہ کیے ہوں ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ کو مان لیں، اپنے گناہ کو ترک کریں اور خداوند یسوع کے قدموں میں آئیں، پھر خداوند آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ پھر مصیبت جس نے آپ کو مفلوج کیا ہے، بیماری جس نے آپ کو کرپل کیا ہے، دکھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا ہے، وہ آپ کی زندگی سے جاتا رہتا ہے۔ اور آج خدا چاہتا ہے کہ آپ سیکھ لے اور زبور نویس کی طرح کہیں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی۔ اور اگر آپ زبور نویس کی طرح یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی، آپ کی مصیبتوں کے خاتمے کا وقت آ گیا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے پیچھے کہیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر کرتا ہوں کہ تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اے یسوع، میں اپنے گناہوں کو مان لیتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں گناہ پر گناہ کیے، اے یسوع مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو اور گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے مٹا دے، میں اپنا دل، جان، بدن تجھے دیتا ہوں۔ اے یسوع آج سے میں تیرا ہوں اور تیرے لیے اس دنیا میں زندگی گزاروں گا۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک
اے جلال کے بادشاہ میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ اے خداوند تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے اپنے ان بیٹے اور بیٹیوں کو جنہوں نے اے خدا اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، آج ان کی زندگی سے مصیبتوں کے سلسلے کو ختم کر، مصیبتیں ہمیشہ کے لیے موقوف ہو جائیں۔ آئے خداوند اطمینان بخش دے، اور میرا ایمان ہے انہوں نے سیکھ لیا ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں۔ آئی خداوند ان پر تیری برکت چاہتا ہوں، انہیں اپنے لہو میں چھپا لے۔ اے خداوند ان کے بدنوں سے بیماریاں جاتی رہیں، سر کی درد اور بدن میں جہاں جہاں درد ہے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ کینسر، ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے، اور تمام اعضاء یسوع کے نام سے بحال ہو جائیں۔ تمام بدن کے سسٹمز خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے نارمل ہو جائیں۔ اے ہر طرح کی ناپاک روح، میں تمہیں یسوع کے نام سے ڈانٹتا اور یسوع مسیح ناصر کے نام سے حکم دیتا ہوں، ان بدنوں سے ابھی اسی وقت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ تمام داغے تعویذ اور ان کے اثرات یسوع کے نام سے ہمیشہ کے لیے جل چکے ہیں۔ اے خدا ان سب کو اپنے خون میں چھپا لے، تیرا بابرکتات ہمیشہ تیرے لوگوں پر چاہتا، خدا کے بیٹے یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔